امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ایک خاص قسم کا مشن لے کر آئے ہیں۔ ٹیسوری صاحب کی اپائنٹمنٹ پر ہم نے اس وقت تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ ہم کسی کی ذات کو ہدف بنانا سیاسی عمل میں مناسب نہیں سمجھتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نفرتوں اور دشمنیوں کی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تشریف لائے تو ہم نے ظاہر ان کو ویلکم کیا، انہوں نے اچھی باتیں کی، ہم نے اس کی تائید کی، چیزوں کی نشاندہی کی، لیکن جن چیزوں پر وہ بات کر رہے تھے پبلک ایشوز پر، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، وہ سارے کام تو ایک طرف رہ گئے۔ جو کام انہوں نے کرنا شروع کیا وہ بھانمتی کا کنبہ جوڑنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب چیزیں پتہ چلی ہیں تو پتہ چلا کہ ظاہر ہے ان کا تو اپنا ایک، یعنی کیسے گورنر کا تقرر کسی فرد کا ہو سکتا ہے جس کا واضح طور پر کرمنل ریکارڈ بھی ہو، اور وہ کرمنل ریکارڈ ایک تو وہ کیسز ہوتے ہیں نا جو پولیٹیکلی بنا دیے جاتے ہیں، یہ ان کے کیسز ایسے نہیں ہیں، زمینوں پہ قبضے کے کیسز ہیں، دبئی تک میں ان کے اوپر جو ہے وہ مقدمات بنے ہوئے ہیں، اور ایسے فرد کا اپوائنٹمنٹ پی ڈی ایم کے کہنے پر، ایم کیو ایم کے کہنے پر ہوا، اور صدر عارف علوی صاحب نے ان کا اپوائنٹمنٹ کیا۔ میں حیران ہوں کہ آج میں نے پی ٹی آئی کا ایک بیان پڑھا کہ ہم صدر کو خط لکھ رہے ہیں کہ ٹیسوری صاحب سیاست میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، لیکن ذرا پی ٹی آئی والے صدر صاحب سے خط لکھ کر یہ بھی تو پوچھ لیں کہ انہوں نے ان کا اپوائنٹمنٹ کس بیس پہ کیا ہے۔ ایک طرف اپوائنٹمنٹ کریں آپ، اور دوسری طرف پھر جو ہے آپ اعتراض بھی کریں، تو یہ کون سی بات ہے؟ لہٰذا گورنر صاحب کو بھی اب اگر ان کا اپوائنٹمنٹ ہوا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ کس طرح سے ہو گیا ہے، کون لوگ لے کر آئے ہیں، اتنا بڑا جو ہے وہ زمینوں پہ قبضے کا، تجوری ٹاور جیسے مقدمات سب کے سامنے ہیں، وہ گرا بھی تھا، اور ناجائز زمینوں پہ قبضہ اور اپنے گولڈ وولڈ کے کام میں جو کچھ کیا ہے، جس کا اس طرح سے ریکارڈ ہو، اس کو گورنر کا تقرر باہمی اتفاق رائے سے کرنا، جس میں پی ٹی آئی بھی شامل، جس میں نون لیگ بھی شامل، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل، جس میں ایم کیو ایم بھی شامل، تو میں حیران ہوں کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ کل جو بلاول ہاؤس میں میٹنگ ہوئی ہے، بظاہر تو اس میں پیپلز پارٹی نے یہ بات کہی ہے کہ ہم الیکشن کرائیں گے، لیکن مسئلہ اتنا نہیں ہے۔ حلقہ بندیوں کا جو اعتراض ایم کیو ایم اٹھا رہی ہے، وہ اعتراض جب ریجیم چینج میں آپ بک رہے تھے، فروخت ہو رہے تھے، کراچی کا جو بھی مینڈیٹ آپ کا تھا اس کو بیچ رہے تھے، ایک مرتبہ پھر سوداگری کر رہے تھے کراچی کی، اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ اس وقت آپ نے ڈیلیمیٹیشن کی بات کیوں نہیں کی؟ اس وقت جب ریجیم چینج ہو رہی تھی تو الیکشن، بلدیاتی الیکشن ابتدائی مراحل میں تھا، 24 جولائی کو الیکشن جو ہے وہ پہلی تاریخ اس کی طے ہوئی تھی، پھر آپ نے اختیارات کا مسئلہ وہاں کیوں نہیں چھیڑا تھا؟ خالد مقبول صاحب ذرا بتائیں نا، جو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، میں 35 سال کا تو نہیں پوچھتا، میں تو چلیں اس سال آپ نے جو کچھ کیا کراچی کے ساتھ، اپنی وزارتوں پہ بیچ دیا، اپنی گورنرشپ پہ بیچ دیا، اور اب آپ کو بہت مہاجر مینڈیٹ کا خیال آ رہا ہے، تو آپ بیٹھ جاتے نا بہادر آباد میں اور کہتے کہ پہلے سندھ اسمبلی سے قانون پاس کرو، آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت سارے اختیارات منتقل کرو، پھر ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تو بات سمجھ میں آتی کہ آپ نے ساتھ، لیکن آپ نے جو ساتھ دیا، آپ نے ساتھ صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، لوگوں کے مفادات کے لیے دیا، اپنی وزارتیں پکڑنے کے لیے دیا، اور یہ پورا ٹریک ریکارڈ ہے اس پارٹی کا کہ اس نے ہمیشہ تمناؤں کا خون کیا۔ ابتدائی طور پر تو لوگ بہت ساتھ تھے ایم کیو ایم کے، لیکن آپ نے کیا ڈیلیور کیا اس شہر کو؟ کیا حالات ہو گئے اس شہر کے، اور آپ ہر حکومت میں شامل رہتے ہیں؟ کون سے اختیارات کی آپ بات کر رہے ہیں؟ 2013 کا جو ایکٹ آیا تھا اس میں تو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی شریک جرم تھے، دونوں حکومت میں تھے، 4-5 سال، تو اس کے بعد بھی 4 سال تک تقریباً گورنر صاحب ان کے رہے، اور اس سے پہلے پوری ایم کیو ایم اپنی وزارتوں کے ساتھ 2014 کے اختتام تک رہی موجود، 13 میں یہ ایکٹ آیا تھا۔ تو یہ کون سی جو ہے وہ طریقہ ہے کہ ایک طرف آپ ایک بات کریں اور دوسری طرف آپ پوری طرح پیپلز پارٹی کو سپورٹ فراہم کریں؟ پیپلز پارٹی جتنی کرپشن اور لوٹ مار سندھ حکومت کی چھتری تلے کر رہی ہے، اس میں برابر کے حصے دار ایم کیو ایم ہے، اور وہ سب لوگ برابر کے حصے دار ہیں جنہوں نے اپنا رول اس شہر کراچی کے لیے ادا نہیں کیا۔ لوگوں نے 2018 میں پی ٹی آئی کو بھر کر ووٹ ڈالے، پلٹ کے نہیں پوچھا، دیکھا نہیں کہ کیا حالات ہیں، پیکیجز کے اعلان ہوئے، کام کوئی ہوا نہیں۔ نیشنل ایکشن پلان نون لیگ کے زمانے سے چل رہا ہے، اس نیشنل ایکشن پلان میں جس میں فوج اور جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ لایا گیا تھا، اس میں یہ طے ہوا تھا کہ ڈیولپمنٹ کے کام ہوں گے کراچی میں، کراچی کا اس کا ایک پورا چیپٹر ہے
میں پوچھنا چاہتا ہوں اس فوج سے بھی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز سے، حکومت سے، اس نیشنل ایکشن پلان میں کراچی کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، یہاں لوگوں کو روزگار دینا، یہاں سے منشیات کے اڈے ختم کرنا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں، کیوں اس پر عمل نہیں ہوا ہے؟ آپ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کرو، ملازمتیں دو نہیں ہمارے بچوں کو، اور سازشیں کرتے رہو، سازشوں کے اڈے گورنر ہاؤس بن جائیں، بلاول ہاؤس بن جائیں، سی ایم ہاؤس بن جائیں، کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے۔ جماعت اسلامی اس کی مزاحمت کرے گی۔ الیکشن کو اب 15 جنوری کو ہونا چاہیے، کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی لوٹ مار میں ایم کیو ایم برابر کی حصے دار ہے، یہ کہنا ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا، جو اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔